السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر میں آج جو ہمارا سبق ہے وہ غریب کی قسموں کے بارے میں ہے۔ غریب کی حدیث پہلے گزر چکی ہے، غریب کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، اور وہاں بتایا گیا تھا کہ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ سند میں کسی بھی جگہ راوی اکیلا رہ جائے تو اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ آج جو ہے غریب کی دو قسمیں کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ سند میں کسی بھی جگہ راوی اکیلا رہ جائے، یعنی سند میں کہیں تفرد پایا جائے تو وہ غریب کہلاتی ہے۔ تو ابھی جو تفرد ہے یہ یا تو بالکل سند کی جڑ میں پایا جائے گا، یعنی جڑ سے مراد صحابی کا جو کنارہ ہے، صحابی والا جو حصہ ہے اس میں تفرد پایا جائے گا، یعنی صحابی سے روایت کرنے والا تابعی اکیلا ہوگا، یا یہ تفرد جو ہے اس کے بعد کسی اور جگہ پایا جائے گا جس کو ہم درمیانے سند کہتے ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے جو ہے غریب کی قسمیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، غریب کا نام الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو غریب کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک غریب مطلق اور ایک غریب نسبی۔ اسی کا آج ہم بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم الغرابۃ اما ان تكون في اصل السند اي في الموضع الذي يدور الاسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق اليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، کہ پھر غرابت یعنی تفرد یا تو سند کی جڑ میں ہوگا، پھر تفرد یا تو سند کی جڑ میں ہوگا، اور سند کی جڑ سے کیا مراد ہے؟ اے فی الموضع الذی یدور الاسناد علیہ ویرجع، یعنی وہ جگہ جس پر سند گھومتی ہے اور واپس لوٹتی ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ مراد یہ کہ وہ جگہ جو سند کا مدار اور مرجع ہے، اور سند کا مدار اور مرجع کون ہوتا ہے؟ جو صحابی ہوتا ہے، وہ مدار سند کہلاتا ہے۔ تو یا تو تفرد اس جگہ ہوگا جو سند کا مدار اور مرجع ہے، چاہے ولو تعددت الطرق الیہ، چاہے اس تک طرق اور سندیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں، متعدد ہوں۔ مثال کے طور پہ امام مالک کوئی حدیث نقل کر رہے ہیں تو اب امام مالک جو ہے اس کو کئی سندوں سے نقل کر رہے ہیں، ان کے کئی استاد ہیں، ان کے استادوں کے بھی کئی استاد ہیں، لیکن پھر تابعی جو ہے صحابی سے روایت کرنے والا وہ اکیلا ہی ہے۔ تو تابعی اکیلا، پھر تابعی کے کئی شاگرد، ان کے کئی شاگرد، تو اگرچہ اس تابعی تک پہنچنے کی کئی سندیں ہوں، کئی طرق ہو، لیکن تابعی جو ہے وہ منفرد ہو، صحابی سے نقل کرنے والا۔ تو فرمایا کہ ولو تعددت الطرق الیہ، چاہے اس جڑ تک، اس جگہ تک متعدد طرق اور متعدد سندیں ہوں، لیکن اس جگہ پہنچ کر تفرد پایا جائے، وہ طرفہ الذی فیہ الصحابی، اور یہ سند کا وہ کنارہ ہوتا ہے جس کو ہم اصل سند کہہ رہے ہیں، جس میں کہ صحابی ہوتا ہے۔ نہیں تو صحابی والا جو کنارہ ہے، صحابی والا جو حصہ ہے، وہاں تفرد پایا جائے۔ یاد رکھیے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ صحابی منفرد ہو، اس سے یہ بحث نہیں ہے، بلکہ صحابی کا کنارہ جو ہے وہاں تفرد پایا جائے، یعنی صحابی سے نقل کرنے والا تابعی منفرد ہو، اس کا یہاں پر بیان ہے۔ تو کہہ رہے یا تو تفرد ایسا ہوگا، خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو تابعی منفرد ہوگا کسی صحابی سے نقل کرنے میں، اکیلا تابعی کسی حدیث کو نقل کر رہا ہوگا، تو یا تو یہ اس طرح کا تفرد ہوگا، او لا یکون کذالک، یا پھر اس طرح کا تفرد نہیں ہوگا، بے یکون تفرد فی اثنائی، اس طرح کا تفرد جو ہے وہ درمیان سند میں پایا جائے، سند کے بیچ میں پایا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ صحابی سے نقل کرنے والے دو تین تابعی ہیں، پھر ان سے نقل کرنے والے دو تین لوگ ہیں، پھر ان میں سے کسی ایک سے نقل کرنے والا کوئی ایک ہے، تو یہ تفرد جو پایا گیا یہ درمیان میں پایا گیا۔ تو اس اعتبار سے غریب کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اگر تفرد اصل سند میں پایا جا رہا ہے تو اس کو غریب مطلق کہا جاتا ہے، یا فرد مطلق بھی اس کو کہتے ہیں، اور اگر یہ تفرد درمیانے سند میں پایا جا رہا ہے تو پھر اس کو غریب نسبی کہتے ہیں یا فرد نسبی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اولا تکون کذالک بیا یکون تفرد فی اثنائی، کہ یہ تفرد جو ہے یا غرابت جو ہے وہ اس طرح نہ ہو، یعنی اصل سند میں نہ ہو بلکہ وہ سند کے درمیان میں ہو، کائن یرویہ عن الصحابی جی اکثر من واحد، جیسے صحابی سے ایک سے زیادہ تابعی روایت کرے، کائن یرویہ عن الصحابی جی اکثر من واحد، جیسے صحابی سے ایک سے زیادہ لوگ روایت کریں۔ ثم یتفرد بروایتہ عن واحد منہم شخص واحد، تو صحابی سے روایت کرنے والے تو ایک سے زیادہ ہیں، کئی ہیں، لیکن وہ جو کئی لوگ ہیں پھر ان میں سے کسی ایک سے روایت کرنے والا کوئی اکیلا شخص ہو۔ ثم یتفرد بروایتہ عن واحد منہم، پھر ان میں سے کسی ایک سے، ان میں سے مراد جو صحابی سے روایت کرنے والے کئی لوگ ہیں، تو پھر ان کئی لوگوں میں سے کسی ایک سے یتفرد بروایتہ شخص واحد، کوئی ایک شخص روایت کرنے میں منفرد ہو۔ تو تابعی کئی ہیں لیکن
ان کئی تابعین میں سے کوئی ایک تابعی ایسا ہے جس سے کوئی اکیلا شخص روایت کر رہا ہے تو یہ دوسری قسم ہو گئی. تو فل اول والفرد المطلق، تو پہلے والی قسم کو کہا جاتا ہے الفرد المطلق، فرد مطلق. کون سی پہلے والی سند ہوگی، کون سی قسم ہوئی پہلے والی؟ وہ قسم جس میں تفرد سند کی جڑ میں پایا جا رہا ہے. مثال بھی دے رہے ہیں، جیسے کہ حدیث النہی عن بیع الولاء وعن ہبتی. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر صحابی سے روایت کرنے والا تابعی اکیلا ہے تو اس کو فرد مطلق یا غریب مطلق کہتے ہیں. پھر اس میں جو ہے دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح صحابی سے روایت کرنے والا تابعی اکیلا ہے، اسی طرح تابعی سے روایت کرنے والا کوئی تبع تابعی یا کوئی دوسرا جو بھی راوی ہے وہ بھی اکیلا ہے. تو گویا کہ تابعی میں بھی تفرد ہے، اس کے بعد بھی تفرد پایا جا رہا ہے، تو اس کو بھی فرد مطلق ہی کہیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی سے روایت کرنے والا تابعی تو منفرد ہے، اکیلا ہے، لیکن اس سے کئی لوگوں نے نقل کیا ہے. تو کوئی بھی صورت ہو، دونوں ہی کو فرد مطلق اور غریب مطلق کہتے ہیں. تو مثال دونوں ہی کی دے رہے ہیں، کہہ رہے جیسا کہ حدیث النہی عن بیع الولاء وعن ہبتی، جیسا کہ وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیع اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے. ولا یہ جو رشتہ ہوتا ہے غلام آزاد کرنے کی وجہ سے، جو رشتہ ایک پیدا ہوتا ہے اس کو ولا بولتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس رشتے کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، اس کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے نسبی جو رشتہ ہوتا ہے اس کو نہیں بیچا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو آپ کسی دوسرے لڑکے سے ہی نہیں کہہ سکتے کہ ایسا بھائی میں اپنا یہ جو حق ہے میرے والد کی وراثت کا اور ان کی اولاد ہونے کا، یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، آج سے آپ مجھے 5 لاکھ روپے دیجئے اور آج سے اپنے والد کا میں بیٹا نہیں رہوں گا بلکہ میرے والد کے بیٹے آپ ہو جائیں گے اور انہی کے وارث آپ ہوں گے، آپ کے وارث وہ ہوں گے. تو اس طرح یہ رشتہ نہیں بیچا جا سکتا. ویسی جس غلام کو آپ نے آزاد کیا ہے اس سے جو آپ کا ولا کا رشتہ قائم ہوا، یہ رشتہ بھی نہیں بیچا جا سکتا. بہرحال تو یہ جو تفصیلات ہیں مسئلے کی وہ تو الگ ہیں. تو وہ حدیث جس میں آپ نے ولا کی بیع سے اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ غریب مطلق ہے. کس طرح مطلق ہے؟ فرمایا کہ تفرد به عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر. اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن دینار منفرد ہے روایت کرنے میں. تو گویا کہ تابعی کون ہے؟ عبداللہ ابن دینار، اور وہ اکیلے ہیں، منفرد ہیں، تو یہ فرد مطلق ہو گئی. آگے فرماتے ہیں کہ وقد یتفرد به راو عن ذلك المتفرد، اور کبھی کبھی اس اکیلے تابعی سے، اس اکیلے راوی سے دوسرا راوی بھی روایت کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ منفرد ہوتا ہے. یعنی جیسے تابعی اکیلا ہے تو کبھی کبھی اس تابعی سے بعد میں جو روایت کرنے والا وہ بھی منفرد ہوتا ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے وہ حدیث جس میں شعب ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، الایمان بضع وستون شعبہ، وہ جو حدیث ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تفرد به ابو صالح عن ابی ہریرہ. اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ابو صالح منفرد ہیں، اکیلے ہیں. پھر وتفرد به عبداللہ ابن دینار عن ابی صالح، اور ابو صالح سے اس کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن دینار بھی اکیلے ہیں. تو وہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ابو صالح نے، وہ اکیلے ہیں، منفرد ہیں. اور پھر ابو صالح سے روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن دینار، وہ بھی منفرد ہے، وہ بھی اکیلے ہیں. تو گویا کہ دونوں جگہ جو ہے راوی اکیلا اکیلا ہے. تو ان دونوں صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ غریب مطلق یا فرد مطلق ہی کہتے ہیں. چونکہ جو اطلاق ہوگا وصف کا یا قسم کا جو اطلاق ہوگا وہ اس اعتبار سے ہوگا کہ تابعی اکیلا ہے کہ نہیں اکیلا ہے. تو چونکہ تابعی اکیلا ہے لہذا اس کو غریب مطلق کہا جائے گا، فرد مطلق کہا جائے گا. اب چاہے تابعی سے روایت کرنے والا بھی اکیلا ہو یا اس سے روایت کرنے والے کئی ہو، اور چاہے پھر تابعی سے روایت کرنے والا بھی اکیلا ہو، اس کے بعد بھی کوئی اکیلا ہو، اس کے بعد بھی کوئی اکیلا ہو، تو چاہے یہ تفرد بعد میں کہیں تک بھی پایا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے آگے یہ بھی فرمایا کہ وقد یستمر التفرد فی جمیع رواته او اکثرهم، اور کبھی کبھی جو یہ تفرد ہے یہ اس سند کے تمام راویوں میں پایا جاتا ہے یا سند کے اکثر راویوں میں پایا جاتا ہے. یعنی صحابی سے تابعی نے روایت کیا اکیلے نے، پھر تابعی سے روایت کرنے والا بھی اکیلا ہے، پھر ان سے روایت کرنے والا بھی اکیلا ہے، پھر ان سے روایت کرنے والا بھی اکیلا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ تفرد بہت دور تک پایا جاتا رہے. تو اس تعریف کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر تفرد سند کی جڑ میں پایا جا رہا ہے تو اس کو غریب مطلق یا فرد مطلق کہیں گے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ گویا کہ صحابی سے روایت کرنے والا تابعی اکیلا ہو، پھر تابعی کے بعد تفرد کہاں تک پایا جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے اکیلا ہو چاہے اس کے بعد کئی ہو، ہر صورت کو فرد مطلق ہی کہا جائے گا. فرماتے کہ وفی مسند البزار والمعجم الاوسط للطبرانی امثلۃ کثیرۃ لذالک، اور معجم اوسط جو ہے طبرانی کی اور مسند بزار جو ہے اس میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں. کئی کی مثالیں ہیں نہیں اس میں کہ تابعی اکیلا پھر اس کے بعد بھی تفرد پایا جا رہا کئی طبقوں تک. تو اس کی بہت سی مثالیں مسند بزار میں اور معجم اوسط میں مل جاتی ہیں. یہ ہو گئی پہلی قسم فرد مطلق. والثانی الفرد النسبی،
اور دوسری والی قسم جس میں تفرد سند کی جڑ میں نہ پایا جائے بلکہ سند کے درمیان میں پایا جائے، اس کو فرد نسبی کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ صحابی سے مثال کے طور پہ 2 یا 3 تابعین نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، صحابی سے 2 یا 3 تابعین نے روایت کیا ہے، پھر وہ جو 2-3 تابعی ہیں ان میں کوئی ایک تابعی ایسا ہے جس کا کوئی اکیلا شاگرد ہے، جس سے روایت کرنے والا کوئی اکیلا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ہیں حضرت سعید ابن مسیب، اور ایسی اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ سے ابو صالح، تو اب یہاں پر تابعی تو 2 ہو گئے، ابو صالح بھی ہو گئے اور سعید ابن مسیب بھی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سعید بن مسیب سے تو بہت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا، لیکن ابو صالح سے روایت کیا صرف اکیلے عبداللہ بن دینار نے، تو یہ فرد نسبی کہلاتا ہے۔ چونکہ یہاں پر جو تفرد پایا گیا، اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پھر تفرد نہیں ہے، پھر تو کئی سندیں ہو رہی ہیں، کئی طرق ہو رہے ہیں، کیونکہ سعید بن مسیب بھی اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ابو صالح ہیں، اور پھر سعید بن مسیب کے کئی شاگرد ہیں، تو ان کے بعد جو طبقہ ہے اس میں بھی جو ہے تفرد نہیں پایا جا رہا ہے، تو اوور آل تو تفرد نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن ادھر ابو صالح سے روایت کرنے والے عبداللہ بن دینار چونکہ اکیلے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک فرد کی نسبت سے، ایک فرد کے اعتبار سے تفرد پایا جا رہا ہے کہ عبداللہ کئی حدیث کو ابو صالح سے روایت کرنے والے عبداللہ بن دینار تنہا ہیں، وہ منفرد ہیں، تو ان کی نسبت سے، ان کے اعتبار سے اس کو ہم غریب کہیں گے یا فرد کہیں گے، اور اسی وجہ سے اس کو غریب نسبی یا فرد نسبی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ تفرد ایک شخص کی نسبت سے، ایک شخص کے اعتبار سے پایا جا رہا ہے، ورنہ آپ اوور آل دیکھیں گے تو پھر یہ تفرد نہیں ہوتا بلکہ کئی سندیں ہوتی ہیں۔ تو اسی کو فرمایا کہ والثانی الفرد النسبی، دوسری والی قسم جس میں تفرد درمیانے سند میں پایا جائے اس کو فرد نسبی کہا جاتا ہے۔ سمیہ نسبیاً، کہہ رہے اس کو نسبی اس لیے کہا جاتا ہے لکون التفرد فیہ حصل بالنسبۃ الی شخص معین، کیونکہ اس میں جو تفرد ہے وہ کسی متعین شخص کی نسبت سے، کسی متعین شخص کے اعتبار سے جو ہے پایا گیا ہے۔ وَإِن كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا، اگرچہ حدیث فی نفسی کیا ہے، مشہور ہے، ہو سکتا ہے حدیث مشہور ہے فی نفسی، لیکن کسی ایک راوی کے اعتبار سے تفرد پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو فرد نسبی کہا جاتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْدِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَرِيبَ وَالْفَرْدَ مُترادفان لغة واصطلاحا، تو غریب کی 2 قسمیں ہو گئی، غریب مطلق اور غریب نسبی، اور عام طور پہ جو ہے اس کو فرد مطلق اور فرد نسبی بھی کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب بولتے ہیں تو نسبی اور مطلق کی قید ہٹا لیتے ہیں، صرف غریب بول دیتے ہیں یا صرف فرد بول دیتے ہیں، تو جب صرف غریب بولا جائے یا صرف فرد بولا جائے تو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ کون سی والی غریب مراد ہے یا کون سی والی فرد مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب صرف فرد بولا جائے تو اس سے فرد مطلق والی، غریب مطلق والی قسم مراد ہوتی ہے جب فرد بولا جائے۔ عام طور پہ غریب نسبی یا فرد نسبی کے لیے فرد نہیں بولتے ہیں، تو پہلے والی قسم پر عام طور پر فرد کا اطلاق کرتے ہیں، اور دوسری والی جو قسم ہے نسبی والی اس پر عام طور پر غریب کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو اگر صرف فرد بولا جا رہا ہے تو گویا کہ اس سے مراد پہلے والی قسم ہے، مطلق والی، اور اگر صرف غریب بولا جا رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نسبی والی مراد ہے۔ تو استعمال یہ ہوتا ہے، اگرچہ لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں اور اصطلاح کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں کو جو ہے آپ غریب کہہ سکتے ہیں اور دونوں کو آپ فرد کہہ سکتے ہیں، لیکن محدثین نے تھوڑا استعمال کے اعتبار سے فرق رکھا ہے۔ چنانچہ اگر وہ صرف فرد بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے مطلق والی، اور اگر وہ صرف غریب بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے نسبی والی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَيَقِلُّ اطلاق الفرد علیہ، اور اس کے اوپر یعنی نسبی والے کے اوپر فرد کا اطلاق کم ہوتا ہے، یعنی نسبی کو فرد نہیں کہتے ہیں بلکہ نسبی کو غریب کہتے ہیں عام طور پر، اور مطلق والی کو عام طور پر فرد بولتے ہیں، تو اس پر یعنی نسبی والے پر فرد کا اطلاق کم ہوتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، کرے لأن الغریب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، کرے اس لیے کہ غریب اور فرد یہ دونوں کی دونوں جو ہے لغت اور اصطلاح دونوں کے اعتبار سے مترادف ہے، جو غریب کا معنی لغت میں وہی فرد کا ہے، اور اصطلاح میں بھی جو غریب کی تعریف ہے وہی فرد کی بھی تعریف ہے۔ الا ان اهل الاصطلاح غایروا بینهما من حیث کثرۃ الاستعمال وقلۃ، لیکن جو مصطلحین ہیں، جو اہل اصطلاح ہیں، جو محدثین یا اصول حدیث کے جو علماء ہیں، انہوں نے کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، تو فرد کا زیادہ تر اطلاق وہ فرد مطلق پر کرتے ہیں، جب بھی وہ کہیں گے کہ ھذا حدیث فرد تو اس سے مراد گویا کہ فرد مطلق ہوتی ہے۔ والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب تو غریب کا زیادہ تر اطلاق وہ غریب نسبی پر کرتے ہیں۔ تو یہ استعمال کے اعتبار سے فرق ہے، یہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ
یہ جو فرق کر رہے ہیں کہ جب وہ فردن بول رہے ہیں ھذا حدیث فردن تو مطلق والی مراد ہو رہی ہے، اور جب وہ غریبن بول رہے ہیں تو غریب نسبی والی مراد ہو رہی ہے. تو یہ جو فرق کر رہے ہیں یہ فرق اسی وقت ہے جب فردن اور غریبن بطور اسم کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی جو ہے یہ فعل کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پہ تفرد بھی فلان یا اغرب بھی فلان، تو پھر یہ فرق نہیں ہوتا ہے. تو وہاں اغرب بھی فلان بھی مطلق اور نسبی دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تفرد بھی فلان بھی مطلق اور نسبی دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ فرق مشتق استعمال کر رہے ہیں تو نہیں ہے، بطور اسم کا استعمال کر رہے ہیں تو ملحوظ رکھا جاتا ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اطلاق الاسم علیہ، یہ جو فرق ہے یہ ان کے اوپر اسم کا اطلاق کرنے کے اعتبار سے ہے، جب اسم کی شکل میں ان کو استعمال کریں. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُمْ الْفِعْلَ الْمُشْتَقَ، لیکن جب وہ فعل مشتق استعمال کرتے ہیں تو فَلَا يُفَرِّقُونَ، تو پھر فرق نہیں کرتے ہیں. فَيَقُولُونَ فِي الْمُطْلَقِ وَالنِّسْبِيِّ، تو وہ مطلق اور نسبی دونوں میں کہتے ہیں تفرد بھی فلان اور اغرب بھی فلان، دونوں میں ایک بات کہہ دیتے ہیں، ایک ہی جیسے الفاظ کہہ دیتے ہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث فرد، تو اس سے مراد ہوتی ہے فرد مطلق عام طور پر، اور جب وہ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، تو اس سے مراد ہوتی ہے یعنی غریب نسبی یا فرد نسبی. اور جب وہ کہتے ہیں کہ تفرد بھی فلان، تو مطلق بھی مراد ہو سکتی ہے، نسبی بھی مراد ہو سکتی ہے. ایسے جب وہ کہتے ہیں اغرب بھی فلان، تو اس سے بھی مطلق مراد بھی ہو سکتی ہے اور نسبی بھی مراد ہو سکتی ہے. تو یہاں یہ غریب کی جو دو قسمیں تھیں یہ ان کی بحث مکمل ہو گئی ہے. آگے پھر اسی سلسلے میں ایک دوسری چیز اور انہوں نے عرض کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.